حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی سخاوت اور ان کی جاگیر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کی سرزمین شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے نام پر ہے، جسے جاگیر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ لیکن مدینے میں جو باغات جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے نام پر تھے، ان باغات کی آمدنی سے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام غربا مساکین کو کھانا دیا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مدینے میں جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے 9 باغ تھے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ہبہ کیے تھے۔ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ باغ فدہ کی محتاج نہ تھیں۔ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ان باغات کو مساکین، فقراء اور زائرین جو مدینے میں آتے تھے ان لوگوں پر وقف کر دیا کہ ان باغات کی آمدنی غربا مساکین پر خرچ کی جائے۔ ایک دن جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وصیت لکھوائی اور فرمایا، اے علی علیہ السلام، جب تک آپ علیہ السلام اس دنیا میں ہیں، میرے بعد ان باغات کے اوقاف آپ علیہ السلام ہیں، اور جب آپ علیہ السلام اس دنیا میں نہ رہے تو آپ علیہ السلام کے بعد حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد جناب حضرت امام حسین علیہ السلام ان اوقاف کے مالک ہیں، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی اکبر اس دنیا میں تشریف لائیں تو میری یہ ساری ملکیت علی اکبر کی ہے۔ زمانہ بدلتا رہا اور وقت گزرتا رہا، اور جب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام جوان ہوئے تو جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے باغات جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ملکیت میں آئے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے ایک مہمان خانہ بنوایا۔ مدینے میں 3 مہمان خانے تھے، ایک حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کا، دوسرا مہمان خانہ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کا، اور تیسرا مہمان خانہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا تھا۔ اس طرح مدینے میں 3 مہمان خانے تھے، 2 مہمان خانے شام کو بند ہوتے، جبکہ تیسرا مہمان خانہ جو کہ جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا تھا دن رات کھلا رہتا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اپنے غلاموں سے فرماتے کہ مہمان خانے کی چھت پر جاؤ اور روشنی جلاؤ تاکہ میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائرین کو پتہ چلے کہ جہاں جہاں روشنی ہے وہاں کھانا ملے گا۔ مدینے میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اتنے وسیع انتظامات کرتے تھے کہ مدینے میں کوئی بھوکا نہ سوئے، اور اس دسترخوان میں جناب حضرت امام حسین علیہ السلام خود شامل ہوتے، اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام مسند پر بیٹھ کر دسترخوان سے پہلے اپنی دادی جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل بیان کرتے اور لنگر تقسیم کرتے۔